بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ناظرین، ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ ہر پاکستانی کے دل میں ہے، مگر کچھ باہمت لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس سے پوری قوم مستفید ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا کام ملک و قوم کی خدمت کرنا ہوتا ہے اور وہ اپنے مقصد کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوتے ہیں۔ لفٹ اسلام آباد ایک ایسی ہی تنظیم ہے جس نے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس آسمہ ملک، چیئرپرسن لفٹ اسلام آباد، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مس فوزیہ ایوب، جنرل سیکرٹری ہیں لفٹ اسلام آباد۔ بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مس آسمہ، یہ بتائیے کہ لفٹ ہے کیا، اس کے کیا مقصد ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفٹ اسلام آباد ایک سوشل ویلفیئر والنٹی آرگنائزیشن ہے جو کہ اسلام آباد میں کام کر رہی ہے۔ ہم اسلام آباد کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، جس میں ہم ڈفرینٹ بیسک ایشوز جتنے بھی ہیں جو کہ ایک بندے کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ریز کرے، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا مس فوزیہ، یہ بتائیے لفٹ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اگر ہم غور کریں اپنے اس معاشرے کے اوپر، اس دنیا کے اوپر، تو پھر وہ مولانا حالی نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو یہی ہے لفٹ کے اغراض و مقاصد کا جو مین پورٹ فولیو ہے، وہ یہی ہے، لوگو ہمارا یہی ہے کہ ہم نے اسلام آباد اور خاص طور پر اس کے جو رورل ایریاز ہیں، اس کے جو مضافاتی علاقے ہیں، ان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، ان کے جو معیار زندگی ہے اس کو بلند کرنے کے لیے کام کرنا ہے، اور ان علاقوں میں جہاں جہاں وسائل کی کمی ہے، جہاں جہاں تعلیمی اداروں کی کمی ہے، جہاں جہاں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی اور کیپیسٹی بلڈنگ کی کمی ہے، وہاں ان تمام چیزوں کو اپنے پروگراموں میں اور اپنے پروجیکٹس میں لے کر آنا ہے، اور ان ساروں کو جو ہے وہ ہم نے اس طرح لے کر چلنا ہے کہ آنے والے کل میں اسلام آباد واقعی کیپٹل آف پاکستان ہو، واقعی ہی دارالحکومت ہو، جس طرح کسی بھی ایک ترقی یافتہ ملک کا دارالحکومت ہوتا ہے۔ اور بہت سارے معاملات ہیں جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، وہ بھی ہمارے ایجنڈا میں شامل ہیں، اور جو ہمارے عمومی مسائل ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے آرگنائزیشنل مسائل ہیں، اس میں بھی ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ اور جو ہماری جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، پولیس ہے اور اس طرح کی منسٹریز ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم ہر جگہ جو ہے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی رائے عامہ ہموار کر کے، اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بھی بہتر بنانے کے لیے، جیسے کہ ہمارا جو نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے پیس ود لیگ، جس کو ڈی سی صاحب نے انوگریٹ کیا ہے خود، اور جو ہمارا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ 10 ملین لوگ اس کے اوپر سائن کریں گے اسلام آباد سے، جس میں ظاہر ہے کہ ہمارے جتنے محترم معزز شہری ہوں گے، ہمارے سیاسی لیڈر ہوں گے، اور ہمارے بہت سارے جو گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کی ہائرارکی کے لوگ ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، یونیورسٹی کے طلباء ہوں گے، وہ سائن کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے سال 21 ستمبر کو، جو کہ ورلڈ پیس ڈے کے طور پہ جو کہ 21 ستمبر منایا جاتا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود اس پہ اختتامی سگنیچرز کریں، اور اس طرح جو ہماری جو نئی نسل ہے اس کو ایک راستہ ملے گا کہ وہ کس سائڈ کو جائے، ڈائمنشن ان کو ایک مل جائے گی کہ وہ اس کو اختیار کریں اور آگے بڑھیں۔ صحیح۔ مس آسمہ، یہ بتائیے کہ عام پاکستانی کس طرح لفٹ کا حصہ بن سکتا ہے، یا اس کو کیا اس کے فائدے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، لفٹ کیونکہ بہت گراس روٹ لیول پہ کام کر رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو امپروو کیا جا سکے، تو جتنے بھی ہمارے اسپیشلی ہمارے ساتھ یوتھ بہت انوالو ہے۔ پاکستان اس معاملے میں بہت لکی ہے کہ ہماری جو مور دین 64% پاپولیشن ہے وہ یوتھ پہ کمپرائز کری مشتمل ہے،
اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لفٹ اسلام آباد کے انڈر وی ہیو مور دین 100 آرگنائزیشنز جو ہمارے انڈر امبریلا کام کر رہی ہیں، اور اس میں موسٹلی یوتھ ہے. تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایک میننگ فل ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. جیسے ہماری پلانٹیشن ڈرائیو تھی، اس سے پہلے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. ابھی ہمارا پیس کا پروجیکٹ نیا لانچ ہوا ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ لفٹ کے ساتھ کام کرے تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے، ہمارا فارم فل کرے، اور ڈیفینیٹلی ہم اس کو اس میں انگیج کریں گے ان ایکٹیویٹیز میں. لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ ہم لفٹ آن گراؤنڈ کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا نیا اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی یوتھ ہے جس کو کسی طرح کی بھی ہیلپ چاہیے، چاہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ میں ہو یا انہوں نے کوئی اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہو، تو وی آر دیئر. وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو اپ لفٹ کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ چاہتی ہیں کہ عام آدمی کا لیونگ سٹائل جو ہے وہ بہتر ہو، لفٹ کیا ان کو مدد فراہم کرے گی؟ کس طرح سے عام آدمی کا آپ جو ہے لیونگ سٹائل بہتر کر سکتی ہیں؟ اچھا، لیونگ اسٹینڈرڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ایئر میں جو ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں اس میں ہمارا جو ایک پروجیکٹ تھا وہ جو ہم نے 14 اگست کو لانچ کیا ہے، وہ یہ تھا کہ ہم بائی دی اینڈ آف 2021 اسلام آباد میں 10,000 فروٹ ٹریز لگائیں گے. اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اسکولوں کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں. اس کا فائدہ یہ تھا کہ ہم بچوں کو بہت ارلی ایج سے جو ہے انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے جائیں کہ آپ کس طرح پلانٹ لگا سکتے ہیں، کتنی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. اگر فروٹ ٹریز ہیں، موسٹلی ہمارا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کو ہم فروٹ ٹریز لگانے کی طرف انکریج کریں. اور اس کا پرپز بھی یہ تھا کہ بچوں کو پتہ چلے کہ فروٹ ٹریز کس طرح لگتے ہیں، ان فروٹس کا وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح اسٹور کر سکتے ہیں، پریزرو کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. تو اس طرح ہم اویئرنیس سیشنس دیتے ہیں، پروگرامس دیتے ہیں، بچوں کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اپنے لیے ارن کر سکیں. صحیح. کن کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ لفٹ کو لے کے چل رہی ہیں اسلام آباد میں، یا اس کا دائرہ کار آپ نے اسلام آباد سے باہر بھی نکالا ہے یا نہیں؟ ابھی انیشلی ہم اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں اور ہم موسٹلی رورل ایریا میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کا شکر ہے، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملی لوگوں سے. جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم نے خالی ایجوکیشن تک اس کو وی اسٹارٹڈ ود ایجوکیشن. ہم نے بچوں کی فری ایجوکیشن اسپیشلی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے ہم نے کام شروع کیا. اور ہمیں ایسے بہت سے لوگ ملے جنہوں نے ہمیں ڈونیشنس دیے، ہمارے ساتھ مل کے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے آئے. اور ابھی بھی الحمدللہ ابھی ہم نے یہ جو پیس ود لفٹ کیا ہے تو یہ ہم نے کولیبریٹ کیا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ. تو ہمیں الحمدللہ جب وہی بات ہے کہ جب چلتے چلتے کاروان بنتا ہے، تو وہ اسی طرح اب ہمارے ساتھ اچھے لوگوں کی ٹیم بن گئی ہے. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی ہی جنرس قوم ہے، اور جب بھی کوئی بندہ اچھے کام کے لیے نکلتا ہے تو وہ ڈیفینیٹ سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. مس فوزیہ، کیا سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اس بارے میں کوئی تھوڑی ہیلپ کر رہی ہے؟ مزید کیا آپ ان سے توقع کرتی ہیں؟ جی بالکل، جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے بہت سارے جگہوں پر ہماری مدد کرتی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم کوئی ایسا پروگرام کرتے ہیں جس میں بہت ساری پبلک انوالو ہوتی ہے تو ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں. جب ہم نے ایک پروجیکٹ ہم نے کیا تھا جب شاپرز کے اگینسٹ ہم نے کام کیا تھا اور کلاتھ بیگس کو انٹروڈیوس کرایا تھا، تو ہم نے اسلام آباد میں 10,000 فری کلاتھ بیگس کو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. تو اس طرح جب روڈ پہ آ کے جب ہمارے ینگ بچے کام کرتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں کام کرتی ہیں، تو ہمیں انتظامیہ کی طرف سے ہمیشہ مدد جو ہے وہ حاصل رہتی ہے اور بہت کوپریشن جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے رہتی ہے. اسی طرح ہم نے جب 14 اگست کو پلانٹیشن ڈرائیو کا آغاز کیا تھا تو اس موقع پہ بھی جو ہماری انتظامی امور سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے. اور اس میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں ڈی سی حمزہ شفقات کا اور شہریار افریدی صاحب کا. شہریار افریدی صاحب وہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے تھے، ان بچوں کے لیے جنہوں نے کووڈ میں کام کیا تھا، کووڈ میں ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے تھے، سینیٹائزیشن کی اویئرنیس کیمپین میں حصہ لیا تھا، روڈز پہ جا کے لوگوں کو باقاعدہ بتایا تھا کہ آپ اس طرح ہاتھ سینیٹائز کریں. غریب مزدوروں کو، کام کرنے والے بچوں کو جو کہ لاک ڈاؤن کی اہمیت کو بھی شاید نہیں سمجھتے تھے. تو ہم شہریار افریدی صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے جو پاکستان کا جھنڈا تھا وہ 14 اگست کو جو ہے وہ بلند کیا تھا، فلیگ ہوسٹنگ کی تھی. اور ڈی سی صاحب اور پھر سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ جو ہیں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائی تھیں اور انہوں نے فلیگ آف سرمنی
میں شرکت فرمائی تھی. اس سے ہمارے بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی تھی. انہوں نے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے تھے. تو بچوں کو تو اپریسیشن ہی چاہیے ہوتی ہے نا. جب بچے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, یوتھ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, تو کسی لالچ میں کام نہیں کر رہے ہوتے. انہیں بس یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی وہ کام کریں اس کو ایکنالج کیا جائے. تو انتظامیہ نے الحمدللہ ہمیشہ کوپریشن کی ہے اور ایکنالجمنٹ دی ہے بچوں کو, ہمارے بچوں کو. جی ناظرین, پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا مس آسمہ, یہ بتائیے کہ وہ کون سے ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے آپ کو لفٹ جو ہے وہ بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ اچھا, میں یہاں بتاؤں کہ میں اس سے پہلے ایجوکیشنسٹ تھی. آئی واز ورکنگ ایز اے پرنسپل. تو وہاں یہی تھا کہ میرے پاس بہت سے پیرنٹس ایسے آتے تھے. ایک رورل سائڈ میں اسکول تھا اسلام آباد کی, کہ بھائی میم ہمارے ایک بچہ پڑھا ہے, دوسرے کی ہم فیس افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ انیشلی تو یہی تھا کہ ایک بچے کو اسپانسر کیا, دین دوسرے کو کیا, دین تیسرے کو کیا. اور شاید جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہو, لوگوں کو رزلٹ نظر آتے ہیں, تو دین وہ ورڈ آف ماؤتھ ٹریول کرتا جاتا ہے. تو پھر بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے. تو ایونچولی پھر جب آپ اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہوتے تو ایک لمیٹیڈ کام ہوتا ہے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک لفٹ اسلام آباد ٹرسٹ ایک رجسٹر کرتے ہیں, اور اس میں پھر یہ ہے کہ اب ہم ماشاء اللہ لفٹ اسلام آباد کے انڈر جو ہے وہ سو مینی کڈس جو کہ اب پڑھ رہے ہیں اور بلکہ گریجویشن کر چکے ہیں اپنی, اور ابھی بھی مزید لوگ کر رہے ہیں. تو یہ ایک وہ پروجیکٹ تھا جس نے مجھے شاید اس میں ڈریگ کیا. اور میں کہتی ہوں کہ بچوں کو پڑھانے سے بہتر کام کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک نسل کو ٹرین کر رہے ہو. اور یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو بچے آئے اس میں ہر ارسپیکٹو آف کہ وہ کس ریلیجن سے ہیں, ہم نے ہر طرح کے بچوں کو اسپانسر کیا ہے. اور عبدالستار عیدی کی جو بات ہے کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے, میں اسی کو کوٹ کرتی ہوں, اور وہی شاید میری انسپریشن ہے ان کمنگ ان ٹو دس فیلڈ. تو بس اللہ کا شکر ہے, شاید اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف ڈائریکٹ کر دیتے ہیں. تو بس وہ اسٹارٹیڈ ود ایجوکیشن, دین ایونچولی پھر ہیلتھ آ گئی, پھر اویئرنیس سیشنز آ گئے, پھر کووڈ میں بہت کام کیا. کووڈ میں ہم نے فری ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے, پھر ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا, اور شاید اللہ تعالیٰ نے جو نیک کام آپ سے لینا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کنیکٹ کرتے جاتے ہیں. مین اس کا یہی تھا. صحیح. اچھا مس فوزیہ, یہ بتائیے کہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی تنظیمیں اگر مل کر کام کریں تو بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. جب ہم بات کرتے ہیں لفٹ اسلام آباد گروپ کی, تو لفٹ اسلام آباد گروپ کا جو کانسیپٹ تھا وہ ایسے ہی آیا تھا کہ جب ہم نے یہ دیکھا, ہمارے جو فاؤنڈر ہیں راشد ملک صاحب, تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام آباد میں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے, تو ہم نے 28 فروری 2019 کو ان سب کو دعوت دی ادھر اسلام آباد میں ایک ریسٹورینٹ میں, لوکل ریسٹورینٹ میں, اور ہم نے سب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اگر ہم یہ سب کام آپ اور سب مل کر کریں تو انشاءاللہ بہتر نتائج پیدا ہوں گے. تو اس بات پہ آ کر 100 اسلام آباد کی 100 آرگنائزیشنز, والنٹری آرگنائزیشنز, NGOs نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا اور ہمارے ساتھ اپنے MOU سائن کیے. اور جب ہم کام کرتے ہیں لفٹ میں تو ہم صرف اکیلے کام نہیں کر رہے ہوتے. جو آرگنائزیشن اس خاص چیز کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے, ہم اس کو باقاعدہ انویٹیشن بھیجتے ہیں, اس کے ساتھ باقاعدہ پروگرام چاک آؤٹ کرتے ہیں, اور اپنے ریسورسز جو ہیں ان کے ریسورسز کے کئی دفعہ ایڈ اپ کر دیتے ہیں, اور کئی دفعہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ آ کر اپنی ایٹ لیسٹ مین پاور ہمیں دے دیں, تاکہ ہم نے جو پروگرام ڈیولپ کیا ہے, پروجیکٹ ڈیولپ کیا ہے, وہ سکسیزفلی ہو جائے. اور اس میں ان بہت سی تنظیموں میں بڑی نامور تنظیمیں شامل ہیں اور ان کی بڑی اچھی سپورٹ شامل ہے. اب میں ایک کا نام لوں گی تو باقی 99 ناراض ہو جائیں گے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ مل کر اگر کام کریں تو زیادہ بیٹر اس کے نتیجے حاصل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں, اتحاد میں تو ہمیشہ سے برکت اور کامیابی رہی ہے نا, اور جو لڑائی ہے یا جھگڑا ہے وہ بیسیکلی کہاں سے ہوتا ہے, وہ ڈفرینس آف اوپینین سے ہوتا ہے. تو ہم اس ڈفرینس آف اوپینین کو ختم کر دیں گے نا,
تو خود ہی ہمارا جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہو جائے گا، چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. تو اس لیے ہم نے خود لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آئیں ہمارے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اور ہم کوئی بھی ایونٹ کرتے ہیں، کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہیں تو سب لوگوں کو ایک انویٹیشن ضرور بھیجتے ہیں. صحیح. اسما ملک صاحبہ، کیا میسیج دینا چاہیں گی آپ عوام کو لفٹ کے حوالے سے؟ میں اپنے لوگوں کو صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. نیور ہیزیٹیٹ ٹو ڈو اینی ورک، چاہے وہ جتنا چھوٹا ہو، کیونکہ اس کا رزلٹ اگلے کی لائف میں کتنا زیادہ آتا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا. تو اپنے حصے کا بیج لگائیں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. صحیح. بہت شکریہ جی، آپ تشریف لانے کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اپنے اسما ملک صاحبہ کی باتیں بھی سنی کہ ہمیں لوگوں کے لیے جینا ہے، لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے، جس سے اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے. آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.